ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تسلیم کرنا چاہیے دنیا کی بڑی طاقتوں کو افغانستان میں شکست ہوئی۔ اتنے سارے ملک بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ بلاول بھٹو نے کہا ماضی کی حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک کو پھر دہشت گردی کا سامنا ہے۔ حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ جنرل قمر باجوہ اور فیض حمید پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ہی اسمبلی آئے، پارلیمنٹ کو بریف کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا خیبر پختونخوا حکومت تو دہشت گردوں کی سہولت کار ہے، سرکاری خزانے سے ان تنظیموں کو فنڈز جاتے ہیں۔ جہاں تک دنیا کا کارکردگی افغانستان میں تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا، اتنے سارے ممالک اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا چائے کا کپ بھی پیا گیا۔ انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے۔ جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں، جس دن وہ ہم افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں، ہم اپنے عوام کے لیے، وہ اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں۔ اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر پختونخوا کی حکومت دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائے، یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیں، ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کی آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گی، تو کس قسم کا ان کا مقابلہ کریں؟ سہولت کار ہیں آپ لوگ، ان کو تو ہیروز پیش کرتے ہیں میڈیا میں۔ وہ تو حقیقی آزادی، کس کی حقیقی آزادی جدوجہد کر رہے ہیں؟ سہولت کاروں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ شارٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکالیں، لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا IMF کے پاس پھر گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ کوئٹہ میں کسان پیکج کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا تلخ فیصلے نہ کیے تو دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اب IMF کے پاس جانا مجبوری تھی، 3 سال بعد دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا قرضوں نے ہماری نسلوں کو بھی گروی رکھ دیا ہے، ہم سب مل جل کر چیزیں بہتر کریں گے۔ بڑے کڑوے فیصلے نہ کیے، فارم نہ کی، 3 سال کیا، اس کے بعد بھی خدا نخواستہ ہمیں IMF جانا پڑے گا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر دوبارہ IMF جائیں۔ IMF کے حوالے سے KPK کے وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہو چکی ہے، ہمارے فائنانس منسٹر کی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی مہینے ہم نے IMF کا پروگرام کلوز کرنا۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ جو چینیوں کے خلاف یہ کرتے ہیں وہ پاکستان اور چین دوستی کے دشمن ہیں۔ اگر ہم مل کر اس ناسور ٹیررزم کو ختم کرنے کی بڑی کامیابی ہوگی۔ 1000 ہم نے بچوں کو چین بھجوانا ہے زرعی ٹریننگ کے لیے۔ عمر ایوب کا سادہ لباس اہلکاروں کی جانب سے چھاپے کا دعویٰ۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا ان کے گھر پر سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد نے چھاپا مارا، جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ سرگودا میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیشی کے بعد کہا انہیں بانی PTI سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ سادے کپڑوں میں نامعلوم اشخاص میرے گھر پہ ریڈ کیا تھا۔ پولیس کا بہانے، ہیلے بہانے جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں، پر جج صاحب نے وہ وارنٹ جو ہے حاضری پہ ختم کر دیے۔ تم شاہ محمود قریشی صاحب کو ان بوگس کیسز میں لاہور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، ہم لوگ اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ خود خان صاحب سے ملنے گیا تھا، میں نہیں ملنے دیا، 5 گھنٹے ہمیں وہاں پہ بٹھایا گیا تھا۔ تحریک انصاف کی 180 سیٹیں ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں سیٹیں واپس دو، یا ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ فریش الیکشن کراؤ، اس سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو پہلے سے ہوتا جا رہا ہے، حکومت نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ یہ حالات نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بیرون ملک جنگ میں ہم لوگ پھر کود پڑیں، کیوں کود پڑیں؟ سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ کا دعویٰ۔ ARY سے گفتگو میں کہا ملک کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر لچک دکھانا ہوگی، نظر آ رہا ہے لائن سے ہٹ کر بات ہوگی، ایک دم سیدھی بات نہیں ہو سکتی، بانی PTI کو بھی مذاکرات کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ بیٹھنا تو پڑے گا، اگر پہلے شرطیں رکھ کے بیٹھا جائے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ جو بانی PTI ہیں ان کا ایک رول رہا ہے، ایک کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، فلیکسیبل ہونا پڑے گا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بات ہی نہیں کرنی، ان کو کرنی پڑے گی، ان کے بعد بھی کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے کیا لے لیا، جیل میں کیا نکال لیا، ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے۔ کسی لیول پہ سے پردہ بات ہوتی ہے اور ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بیچ میں آف دی لائن جو ہٹ کے بات چیت ہوتی، اس کے بغیر ایک دم نہیں سیدھی بات ہو سکتی۔ کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے۔ نون لیگ کو زبردستی مسلط کیا گیا، ملک نہیں چل رہا۔
رہنما پی ٹی آئی زرتاج گل کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا آج مہنگائی 38% ہے. آٹے کے تھیلے پر نواز شریف کی تصویر ہے. بجلی کے بل پر بھی لگائیں. زرتاج گل کا کہنا تھا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہیں. بانی جو کہیں گے کریں گے. افسوس کا مقام ہے انصاف کے لیے بھوک ہڑتال کرنا پڑے. مخصوص نشستیں ٹیکنیکلٹیز جو بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے, یہ ہمیں ملنے چاہیے. جب اس وقت مہنگائی کا کیڑا سب کو تنگ کر رہا تھا نا, ہماری مشکل سے 12% پہ مہنگائی گئی تھی, یہ 38% پہ مہنگائی. اور آپ کی پارٹی کو زبردستی پاکستان کو یرغمال بنا کے 8 فروری کا مینڈیٹ چرا کے آپ کی پارٹی کو دیا گیا. آپ سے حکومت نہیں سنبھل رہی. اب آپ ججز کو یرغمال بنا کے ان کے خلاف سوشل میڈیا کی کیمپین کر کے ان کو بلیک میل کرنے سے آپ کی حکومت نہیں بچنی ہے, ووٹ کے ذریعے بچنی ہے. تحریک انصاف کے کلر کے اوپر, انصاف کارڈ کے اوپر اعتراض تھا نا, تو پھر یہ جو آٹے کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگائیے تو پلیز ذرا بجلی کے بل کے اوپر بھی لگا دینا نواز شریف کی تصویر, ذرا مزہ تو آئے نا. عمران خان صاحب بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. ہاں سب جو کہیں گے ہم وہ کریں گے, لیکن افسوس کا مقام کے بعد اس بات تک آ جائے کہ بھوک ہڑتال کرنی پڑے انصاف لینے کے لیے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا. سپریم کورٹ نے بھٹو ریفرنس پر اپنی تحریری رائے جاری کر دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رائے تحریر کی. سپریم کورٹ نے کہا ملک اور عدالتیں پھانسی کے وقت مارشل لاء کی قیدی تھیں. عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج اور عدالتیں عوام کی عدالتیں نہیں رہتی. بھٹو کی پھانسی کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا. بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی, ملک میں مارشل لاء تھا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی. عامر فاروق کی سربراہی میں 7 رکنی فل کورٹ بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے پیمرا پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیے. 3 صحافیوں حسن ایوب, غریدہ فاروقی اور عمار سولنگی کو بھی نوٹس جاری. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کسی کو حق نہیں سوشل میڈیا پر مہم چلائے. تمام ادارے کیا کر رہے ہیں, اب ہم حکومت اور پیمرا کو بتائیں گے ان کی کیا ذمہ داری ہے. کیا اب ججز ٹویٹ کریں کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں. نیشنل میڈیا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. احتساب کے نام پر جاری مہم کو برداشت نہیں کریں گے. بس بہت ہو چکا. جو بھی مہم کے پیچھے ہے اسے نہیں چھوڑیں گے. جو اس میں ملوث ہوگا اڈیالہ جیل میں گزارے گا. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے تاثر ہے حکومت ہی اسی مہم کے پیچھے ہے. وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے کوئی بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی. عدلیہ کو کمزور کیا گیا تو شاہراہ دستور پر کالے کوٹوں کی فوج ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی نیوز کانفرنس. رہنماؤں نے کہا ہمیں کسی سیاسی جماعت سے امید نہیں کہ وہ آئین کی بحالی کے لیے کچھ کرے. جب پارلیمنٹ پر قدغن لگی ہم نے آواز اٹھائی. عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے. تمام اداروں کو اپنی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے. مستقبل میں یہ کام نہ رکا اسی طرح یکے بعد دیگرے فیک فکٹیشیس گراؤنڈ لیس بیس لیس اگر ریفرنسز فائل کر کے اس عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آپ کو ایک کالے کوٹوں کی فوج نظر آئے گی. تحریک بھی چلائیں گے اس ملک کے اندر اور ہم ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو اس ملک کے آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سسٹم ڈی ریل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے بنیں. ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں آئین کی بحالی کے لیے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرے گی. کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے بتا دیجیے جو آج جیل میں بیٹھے ہیرو بنے ہوئے. بہتر یہ ہے کہ عدلیہ کو کام کرنے دیجیے. کینیا کی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا. قتل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار وارثوں کو ہرجانہ دینے کا حکم. ارشد شریف کے لواحقین کو 2.17 کروڑ ہرجانہ ادا کیا جائے گا. گولی چلانے والے 2 پولیس افسروں کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی. شہید ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں ہائی وے پر پولیس نے سر پر گولی مار کر قتل کیا تھا. کراچی میں انٹر کے امتحانات کا دوسرا مرحلہ بھی اذیتناک. بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے طلباء کے لیے امتحان دینا امتحان بنا دیا. ایک طالبہ نے بتایا کہ ٹیچر سے گرمی کی شکایت کی تو بولی ایڈمٹ کارڈ سے پنکھا جھل لو. رپورٹ کر رہے ہیں انور خان. کہ لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, سب نے اپنے گھر سے جوس او آر ایس یہ سب بنا کر لا رہے ہیں. اتنی گرمی میں لائٹ وغیرہ کا تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہیٹ اسٹروک اتنا چل رہا ہے, لائٹ کو تو کم سے کم آن رہنا چاہیے. لائٹ تھی نہیں, گرمی سے برا حال. ٹیچرز بول رہی ہیں کہ آپ وہ ایڈمٹ کارڈ سے ہوا جھل لیں.
اور اتنی مطلب پیپر بھی نہیں کیا جا رہا تھا, پورے ہاتھ پسینہ پسینہ ہو گئے. شدید گرمی اور حوث میں پرچہ حل کرنا طالبات کے لیے ایک اور امتحان بن گیا کہ الیکٹرک کی جانب سے 5 روز سے بجلی بحال نہ کی جا سکی اور طالبات نے امتحانی پرچوں کو ہوا جلنے کے لیے استعمال کیا. پرچہ حل کریں یا گرمی کی شدت کا مقابلہ کریں, طالبات کو کڑے امتحان کا سامنا رہا. پیپر تک گیلا ہو گیا اور ایڈمٹ کارڈ سے ہمیں پنکھا جلنا ایسے پنکھے سے طرح کرنا پڑ رہا تھا. اتنی دور دور سے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بنا پنکھے کے ہمیں بٹھائیں گے. اتنی مشکلوں میں پوری کلاس بھری ہوئی, ہم گرمی میں اس طرح سے دے کے آئے کہ ہم نہیں دے سکتے تھے. کالج انتظامیہ کی جانب سے متعدد مرتبہ کے الیکٹرک کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا, تاہم صبح کی شفٹ کے بعد دوپہر کی شفٹ میں بجلی بحال نہ ہو سکی. اسٹوڈینٹس کی ایسی حالت تھی کہ وہ بے ہوش ہونے والی تھی, اور ہم نے 3 گھنٹے کس طریقے سے گزارے ہیں یہ ہمیں ہی پتہ ہے. صبح اور شام کے اوقات میں 1000 سے زائد طالبات نے امتحانات میں شرکت کی. متعدد طالبات شدید گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار رہی. انٹر کے سالانہ امتحانات کے دوسرے مرحلے کا آغاز بدترین لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ہوا. گورنمنٹ عبداللہ کالج کے امتحانی مراکز پر بجلی کی عدم فراہمی کے باعث طالبات کو پرچہ حل کرنے کے اندر سنگین مشکلات کا سامنا رہا. کیمرامین مستنصر دانش کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. یہاں وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ چیئرمین PCB محسن نقوی کی سابق کرکٹر سے ملاقات ہوئی ہے. اس اجلاس میں سرفراز احمد, اعجاز احمد, باسط علی, محمد سمیع سمیت 15 سے زیادہ کرکٹر سے مشورہ کیا گیا ہے. اپڈیٹ جان لیتے ہیں شہزاد ملک سے. شہزاد بتائیے. جی ہاں, آج لاہور کے مقامی ہوٹل میں پاکستان کرکٹ کا ڈھانچہ ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہور میں کرکٹرز کی بیٹھک ہوئی ہے. PCB کے سربراہ محسن نقوی نے مشاورتی اجلاس کی صدارت کی ہے, جبکہ اجلاس میں 15 سے زیادہ سابق ٹیسٹ کرکٹرز اور انٹرنیشنل کرکٹرز شریک ہوئے ہیں. جبکہ یہ اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور PCB چیئرمین محسن نقوی کی سابق کرکٹر سے ملاقات جو ختم ہونے کے بعد جو ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق کرکٹرز نے PCB چیئرمین کو ڈومیسٹک سٹرکچر کو بہتر بنانے کا مشورہ دیا ہے. کچھ کرکٹرز نے چیئرمین PCB سے سخت سوال بھی کیے ہیں. ملاقات میں کچھ سابق کرکٹرز نے بار بار کپتانی میں کی تبدیلی کے لیے نقصان دہ بھی قرار دیا ہے. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات میں سلمان بٹ, اعجاز احمد, سرفراز احمد, باسط علی, انتخاب عالم, آسم کمال اور محمد سمیع شامل تھے, جبکہ شفیق پاپا, یاسر حمید, سلیم الطاف, ہارون رشید, یاسر شاہ, سکندر بخت, وجاہت اللہ عباسی اور اظہر خان بھی میٹنگ کا حصہ تھے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہزاد. کوئی تہوار کوئی موقع آئے منافع خور نہیں چوکتے. چند دن کی کمی کے بعد چکن کی قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں. مرغی فروش کہتے ہیں پولٹری فارم والوں نے محرم کی وجہ سے نرخ بڑھا دیے. الماس احمد خان کی رپورٹ. صرف 2 روز میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں 86 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا. میں نے آ کے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا صافی 550 روپے ریٹ ہے. میں نے کہا یہ ریٹ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جی 50 روپے یکمشت آج بڑھ گیا ہے. ہمارے ملک میں نا معافی ہے, اب یہ محرم کا سٹارٹ ہو گیا نا, تو محرم میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی نیاز وغیرہ یہ ساری چیزوں کا جو ہے نا تمام کیا جاتا ہے. کرسچن جو ہے غیر مسلم ہے, وہ تہواروں پر سستا کرتے ہیں, ہم تہواروں پر مہنگا کر دیتے ہیں. مرغی فروشوں نے پولٹری فارمر کو ذمہ دار ٹھہرایا. محرمہ کی وجہ سے تھوڑا سا فارمر نے جو ہے نا تیزی کر دی ہے, لیکن یہ مصنوعی ہے, زیادہ دن نہیں ٹکے گی. عوام کا کہنا ہے کہ جب بھی رمضان, عید یا محرم الحرام سمیت کوئی بھی اہم موقع آتا ہے تو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بلا وجہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز, لاہور. سبزیوں کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی. سبزی فروش سرکاری نرخ ہوا میں اڑا رہے ہیں. انتظامیہ نے منافع خوری پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہازیب بصیر. مہنگائی کا جن ایک دفعہ پھر بے قابو ہو گیا. غریبوں کی خوراک سمجھی جانے والی سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی. مہنگی ہے, ٹماٹر مہنگی ہے, آلو, پیاز, ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. سکر کی مختلف مارکیٹس میں ٹماٹر 250 سے 280 روپے کلو, بھنڈی 240 روپے کلو, ادرک 600 روپے کلو, لہسن 550 روپے کلو, پیاز 120 روپے کلو, ہری مرچیں 250 روپے کلو, جبکہ دیگر سبزیوں کی خریداری بھی قوت خرید سے دور ہو گئی ہے. اگر ہم سبزی خریدنا چاہیں تو ریٹ سن کے چپ ہو جاتے ہیں. اب ٹماٹر اتنا سستا تھا, اچانک اتنا مہنگا ہو گیا. ہری مرچی پوچھتے ہیں تو وہ حد سے زیادہ. مہنگائی کنٹرول کرنے کے دعوے کرنے والے متعلقہ اداروں کے افسران سب کچھ جاننے کے باوجود بھی منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہیں. سبزیوں کی زائد قیمتیں وصول کرنے والے منافع خور سبزی فروشوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالی نشان ہے. کیمرامین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہازیب بصیر, ARY نیوز, سکر. سکھر بیراج کے دروازوں میں خرابی سے کاشتکار شدید متاثر ہے. شہداد کوٹ کی نہروں میں 20 دن سے پانی نہیں آیا. دھان کی فصل کے بوئے ہوئے بیج بھی جل گئے.
यूसुफ कंबो की रिपोर्ट। बैराज के दरवाजे के टूटने के बाद उसका पानी बंद हो गया। आबादकारों के सारे बीज जो गए जल गए हैं। शहदादकोट समेत जिला के 4 शहरों की नहरों में 20 दिनों से ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज हैं। हमारा इलाका चावल का इलाका है। सक्कर बैराज के दरवाजे के टूटने के बाद उसका पानी बंद हो गया। जो इरिगेशन का मिनिस्टर है और उसके अलावा इरिगेशन के जो अमलदार है उनके खिलाफ कदम उठाया जाए। हिरतर कैनाल में इन दिनों 8000 क्यूसिक पानी छोड़ा जाता है, जिससे 40 से ज्यादा नहरों में पानी की फराहमी से जमीनें सैराब की जाती हैं। अभी जो सक्कर बैराज में दरिया में पानी जो 1 लाख क्यूसिक है, फिर भी हमें पानी जो है नहीं मिल रहा है। ज़रूरी पानी की किल्लत से नहरें खुश्क हो गई हैं। फसल और घरेलू इस्तेमाल समेत जानवरों को पिलाने तक के लिए पानी मैसर नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ यूसुफ कंबो, ARY न्यूज, शहदादकोट। गवादर में बसनीकी मकीनों का बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। रुकन बलूचिस्तान असेंबली हिदायतुर रहमान मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन के सामने बैठ गए। धरने के बाद 0 पॉइंट पर मकरान कोस्टल हाईवे 6 घंटे से बंद है। सड़क के दोनों इतराफ गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है गवादर समेत पूरे जिले में 20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए। कराची के औरंगी टाउन में शहरियों ने पानी और बिजली न मिलने पर धरना दे दिया। मजीद बता रहे हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मौजूद हैं, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा रहा है। पानी और बिजली की अदम फराहमी पर यहां पर इलाका मकीनों की जानिब से धरना दिया जा रहा है, जिसमें खवातीन हैं और बच्चे भी शामिल हैं। मेरे अकब में अगर आप देखें तो खवातीन जो है उनकी काफ़ी बड़ी तादाद है जो इस धरने में शरीक है। इस वक्त जो रोड है दोनों तरफ की मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका कहना यह है कि पानी जो है वो इलाके में नहीं आता, बिजली की भी अदम फराहमी है, जिसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जमात इस्लामी के मेंबर सिंध असम्बली हैं मोहम्मद फारूक, वो भी इस धरने में शरीक हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसमें लिखा है कि पानी दो, पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए, इसके साथ साथ जो बिजली की फराहमी है उसको भी यहाँ पर मुमकिन बनाया जाए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।